مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ جیب میں رکھنا یا گلے میں لٹکانا کیسے ہے، اس کی کوئی وضاحت فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے سوال ہم سے یہ کیا ہے کہ تعویذ لٹکانا یا تعویذ جیب میں پاکٹ میں رکھنا یا تعویذ لکھوانا، یعنی مقصود تعویذ کا استعمال یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں پیارے بھائی، تعویذ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس میں فرق کرتے ہیں کہ قرآنی تعویذ ہے یا دوسرا تعویذ ہے۔ اسلام میں تعویذ کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں تعویذ ہے ہی نہیں۔ حدیث میں مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل کی حدیث کی مستند و معتبر کتاب ہے۔ حدیث موجود ہے کہ 10 آدمی رسول اللہ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں کو بیعت کر کے مسلمان کر لیا اور 10ویں آدمی کو روک لیا، اس کو بیعت نہیں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا ماجرا ہے کہ مجھے کیوں نہیں بیعت کروا رہے؟ آپ نے فرمایا تیرے گلے میں تعویذ ہے۔ اس نے حدیث میں آتا ہے کہ اندر سے کپڑے کے اندر سے ہاتھ ڈال کے اپنے غصے سے تعویذ کو توڑا۔ تعویذ کو جب توڑ کے نکال چکا تو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو بیعت کر کے مسلمان کیا۔ جس کے گلے میں تعویذ ہے رسول اللہ اسے بیعت کر کے مسلمان نہیں کر رہے، کیونکہ اسلام میں تعویذ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک، جس بندے نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی جناب ہم تعویذ ڈالتے ہیں قرآنی۔ بھلا کوئی پاکستان میں نہیں دنیا میں کوئی شخص ہے جو یہ کہے کہ میرا تعویذ قرآنی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا میرا تعویذ قرآنی نہیں ہے۔ ہر بندے نے تعویذ دینا ہے قرآن کے نام پہ۔ تو اسلام نے شرک اور زنا دونوں کو ایک درجے کا گناہ قرار دیا۔ جس طرح شرک بےغیرتی کا اعلیٰ لیول ہے، اسی طرح زنا فحاشی بھی بےغیرتی کا آخری درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں کو ایک کیٹیگری میں لکھا ہے۔ تو فرمایا زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، تو شرک کی بھی ہم نے قریب نہیں جانا۔ تو تعویذ جو ہے دراصل انسان کو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک سے ہٹا کر کے اس دھاگے، اس ٹکڑے، اس چمڑے اعتماد دلواتا ہے کہ میں نے یہ ڈالا ہوا ہے، تعویذ میرے گلے میں ہے، میرے بازو میں ہے، تو شاید اس وجہ سے میری بیماری رکی ہوئی ہے، اس لیے تعویذ اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی قید نہیں لگائی کہ کون سا تعویذ۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی قسم کا کوئی دھاگا یا کوئی چیز لٹکائے یا باندھے، اللہ اس کی کوئی بھی مراد پوری نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے بس دعا دی ہے۔ اب من اللہ کا تمیمتن، تمیمہ کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی بات نکتے کی ہے۔ تمام لغت کی کتابوں میں لسان العرب سے لے کر کے عام چھوٹی کتاب تک عرب کی لغت کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تمیمہ کا معنی تعویذ ہے، اور یہی بات تمام اہل علم نے لکھی ہے۔ اس لیے تعویذ سے میرے بھائی اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ کے دور میں بھی صحابہ کرام بیمار ہوئے، رسول اللہ خود بھی بیمار ہوئے زندگی میں، رسول اللہ کے صحابہ کرام کے بچے بھی بیمار ہوئے، امہات المومنین بھی بیمار ہوئی، لیکن کہیں آپ کو نہیں ملے گا کسی صحابی نے تعویذ لکھوایا ہو، رسول اللہ نے دیا ہو، اور خیر نہیں ہے جو رسول اللہ نے نہ کی ہو۔ اللہ ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔